تو قانون بنانا، قانون پر لوگوں کو بیان کرنا، لوگوں کو ایک قانون پر لگانا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہے کہ آپ ایک قانون بنائیں، ایک اصول بنائیں، اور وہ اصول لوگوں کو سنا دیا جائے۔ لیکن لوگوں کو عمل کروانے کے لیے اس قانون پر، اس اصول پر لوگوں کو چلانے کے لیے ایک ایسے شخص کی مثال سامنے ضروری ہوتی ہے کہ جو سراسر پورا کا پورا اس قانون پر عمل پیرا ہو، کہ بتایا جائے کہ دیکھیں یہ ان اصول پر عمل کرنے والے ہیں، قانون پر عمل کرنے والے ہیں، تو پھر لوگوں کی رغبت بڑھتی ہے کہ ہم بھی عمل کریں۔ ایک ایسی مثال ضروری ہے، جب آپ اصول بیان کریں، کوئی ہم قانون بناتے ہیں، کوئی لا بناتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کے لیے کہتے ہیں، اور ساتھ ہی اگر یہ بیان کر دیا جائے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اس پر پورا پورا عمل کرتا ہے، تو پھر اس میں لوگوں کی ترغیب بڑھتی ہے، لوگ خود بھی عمل کرنا چاہتے ہیں۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے، قوانین، حدود اسلام کی کیا ہیں، ان حدود کو متعین فرمایا۔ اللہ نے انبیاء بھیجے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور تمام حدود و قوانین کا پابند بنا کر بھیجا، یہ اس لیے کہ لوگ قوانین کو تو سنیں اور ساتھ ایسی مثال بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو قانون الہیہ پر پوری کی پوری عمل کرنے والی ہے۔ تو حضور کی سیرت اللہ نے اسوہ حسنہ بنا دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تاکہ انسانوں کے سامنے ایک ایسی تصویر ہو، ایک ایسی ذات ہو کہ جس کے بارے میں کہا جائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون اور اس کے احکامات اور اس کے بنائے ہوئے قوانین کی پابند کرنے والی ذات ہے، پابندی کرنے والی ذات ہے، تاکہ لوگ دیکھیں تو ان کے نقش قدم پر چلیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے قوانین بھی بیان فرمائے اور اس قوانین پر عمل کرنے والی ایک چلتی پھرتی تصویر اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جو اللہ کے احکامات کے پابند اور تمام مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے، اور ساتھ اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل فرمائی جس میں حدود الہیہ ہیں، انسان کی بقا ہے، انسان کی فلاح ہے، انسان کی کامیابی جس میں پوشیدہ ہے۔ جو یہ کتاب پڑھے، سمجھے، عمل کرے، اس کی دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے۔ تو اللہ ہمیں درس قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھیں گے جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو اللہ پڑھنے کی بھی توفیق دے، ساتھ ساتھ ایک آش قرآن کے ساتھ ہم ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، جبھی تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ قرآن میں کیا ہے۔ آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیں، وہ چونکہ عربی تھے، علم والے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، تلاوت کرتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، اور آج ہم ان کا ادب سے نام لیتے ہیں۔ تو اللہ کرے ہم بھی قرآن اتنا پڑھیں کہ ہماری عادت میں شامل ہو جائے۔ اب پورا قرآن نہیں آتا آپ کو، چلتے پھرتے جو صورتیں یاد ہیں بندہ وہ پڑھ لے، کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ایسے ہی ایک واقعہ جو بڑا عجیب تر ہے قرآن پاک میں موجود ہے، یہ سورہ فجر پارہ نمبر 30 سورہ فجر ہے قرآن پاک میں، اس میں اس واقعے کو اجمالاً بیان کیا گیا۔ تاریخ انسانی میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جس نے دنیا میں جنت بنائی، اپنے طور پر اس نے اس کا نام جنت رکھا، ورنہ تو جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ سنا۔ ہم صرف وہ بیان کرتے ہیں جو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیونکہ انہوں نے جنت کو دیکھا، ہم نے نہ دیکھا اور نہ سنا، صرف وہ بیان کرتے ہیں کہ جو احادیث میں ہمیں بیان ہوا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ورنہ جنت کی نعمتوں کو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، اور اس کی ایسی نعمتیں کہ اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ صرف تمثیلیں اور مثالیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئیں ہم صرف وہی بیان کر سکتے ہیں، باقی جتنا تصور کیا جائے جنت کی نعمتوں کا وہ کم ہے۔ تو قوم عاد ایک قوم گزری ہے، قوم عاد یہ بڑی طاقتور جنگجو قوم تھی، اور اس قوم کا جو بانی تھا، بنانے والا تھا، وہ عاد بن اوس، یہ اس کا بانی تھا، اس قوم کا بڑا تھا۔ اس عاد کے بیٹوں میں ایک شداد نامی شخص ہوا ہے جو کہ کافر تھا، بدبخت تھا۔ یہ شداد وہ تھا کہ جو ایک بادشاہ تھا اور بڑا کر و فر کا مالک تھا، بڑے روب و دبدبے والا، یہاں تک کہ اس نے
زمین کے تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر لیا تھا۔ زمین پہ جتنے بھی بادشاہ تھے تمام بادشاہوں کو اس نے اپنے وقت کے اپنے اپنے دور کے جو بادشاہ گزرے ہیں سب کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر لیا اور سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا۔ یعنی سارے بادشاہ جو جہاں کا بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، جو کچھ تھا، وہ سب اس کی بات مانتے۔ تو یہ سب پر غالب تھا شداد۔ اس نے پیغمبروں کی زبانی، اللہ کے نبیوں کی زبانی یہ سنا تھا کہ ایک جنت ہے، جنت میں یہ نعمتیں ہیں، جنت میں یہ ہے، جنت میں یہ ہے، جنت میں یہ ہے۔ تو اس نے جنت کا ذکر سنا تو اس نے براہ سرکشی کی نیت سے سرکشی کرتے ہوئے ارادہ کیا کہ میں بھی زمین میں دنیا میں ایک جنت بناؤں گا، دنیا میں ایک جنت بناؤں گا۔ تو اس نے ایک جنت بنانی چاہیے اور ایک جنت بنانے کے ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کے اس کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے، سونے چاندی کی اینٹوں سے محلات کی دیوار، پورا محل تعمیر کیا گیا، زبرجد یاقوت کے ستون ان کی عمارتوں میں نصب کیے گئے اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے، سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات سے پر نہریں جاری کی گئیں، قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے۔ الغرض اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان اس شہر میں جمع کر دیے، اور یہ صرف اس لیے تھا کہ میں بھی جنت بنا سکتا ہوں، اور یہ پیغمبر جس خدا کے بارے میں، جس جنت کے بارے میں کہتے ہیں وہ جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ تو اس نے اس نیت سے ایک شہر آباد کیا، محلات تعمیر کیے، سونے چاندی کا استعمال کیا، قیمتی پتھروں سے اس کے فرش بنائے، اس کے ستون بنائے، اس میں نہریں جاری کی، نہ جانے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ اپنے طور پر اس نے پوری قوت لگا دی اور ہزارہا قسم کی نعمتیں، ہزارہا قسم کی چیزیں، عیش و عشرت کی، لہو و لعب کی، عیش و طرب کی چیزیں اس نے اس شہر میں لا کر لگا دی۔ اب جب یہ شہر مکمل ہوا اور شداد بادشاہ اپنے آیان سلطنت، اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس جنت کا مشاہدہ کرنے روانہ ہوا کہ اب میں بھی تو دیکھوں میری جنت کیسی بنی ہے، تو یہ روانہ ہوا اپنے روب و دبدبے کے ساتھ، شاہی کر و فر کے ساتھ کہ اب میری جنت مکمل ہو گئی، اب میں جنت میں داخل ہوں گا اور پھر لوگوں کو بتاؤں گا یہ ہے جنت جس کا پیغمبروں نے بیان کیا، وہ جنت یہ ہے جو میں نے دنیا میں تمہارے لیے بنائی ہے۔ یہ سب اس نے سرکشی کے طور پر کیا، معاذ اللہ، اللہ سے جنگ کی نیت سے، پیغمبروں کی توہین اور تکذیب کی نیت سے، ان سے سرکشی کرتے ہوئے اس نے یہ سب معاملہ کیا۔ اب جب یہ ایک منزل، ایک میل کے فاصلے پر رہ گیا، وہ قریب پہنچنے والا تھا، تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، ایک سخت آواز آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دی۔ یہ داخل نہ ہو سکا، جس کو اس نے بڑے عرصے میں بنایا اور نہ جانے کیا کیا کچھ نہ اس میں بھر دیا، اور بڑے قیمتی چیزوں سے، سونے چاندی جواہرات سے، طرح طرح کے قیمتی پتھروں سے جس محل کو، جس جگہ کو، جس شہر کو آباد کیا، اس میں داخل ہونے سے پہلے اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا اور یہ ہلاک ہو گیا، کفر کی موت مرا۔ یہ قرآن میں موجود ہے، اجمالاً اس شہر کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک صحابی رسول تھے، حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ، ان کا اونٹ گم گیا۔ یہ اپنا اونٹ ڈھونڈتے 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 اس شہر میں داخل ہو گئے جس شہر میں شداد نے یہ محل بنایا تھا، یہ جنت بنائی تھی اپنے طور پر، اپنے زوم میں اس نے اس کا نام جنت رکھا۔ حالانکہ ہم جنت تو کہہ ہی نہیں سکتے کسی دنیا کی چیز کو، جنت تو رب کی جنت ہے، اس میں کیا کچھ ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن صرف مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کرتے کرتے اس شہر میں پہنچ گئے، اور جب آپ اس شہر میں پہنچے تو اس کی تمام زینتوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ شہر کس نے آباد کیا، سونے جواہرات، نہریں جاری ہیں، قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے، ایک انسان نہیں ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، بڑے متعجب ہوئے
آپ نے تھوڑے سے جواہرات وہاں سے اٹھا لیے تاکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھاؤں، وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی گئی اور آپ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے عبداللہ بن قلابہ سے سارا حال دریافت کیا کہ کس جگہ پر ہے، کیا ہے۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا سب بیان کر دیا۔ پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ، یہ تابعی تھے اور یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے، حضرت کعب الاحبار، ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، لیکن یہ سب عذاب الہی سے ہلاک اور برباد ہوئے اور اس قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی باقی نہ رہا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہوا اس جگہ پر پہنچے گا اور اس شہر کو دیکھے گا۔ یہ حضرت کعب الاحبار نے اپنے علم سے جو کتابیں آپ نے پڑھی پچھلی، وہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا۔ ابھی حضرت امیر معاویہ نے آپ کو کچھ نہیں بتایا، صرف یہ پوچھا کہ کیا اس شہر کا ذکر ہے، کہیں ملتا ہے اس شہر کا ذکر؟ تو آپ نے سارا بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے دور کا ایک مسلمان اس شہر میں پہنچے گا، اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، قد چھوٹا ہوگا، ابرو پر ایک تل ہوگا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو حضرت کعب الاحبار نے ان کو دیکھا تو فرمایا خدا کی قسم یہی وہ شخص ہے جس نے شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فجر میں اس طرح ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قوم عاد، ارم ذات العماد، وہ حد سے زیادہ لمبے تھے، طول والے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا شہروں میں کوئی پیدا نہ ہوا، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، اور فرعون وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے سخت سزائیں دیتا، الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا۔ ان آیتوں میں جس عذاب کا ذکر ہے وہ اسی شداد پر اور اس کی قوم پر جو عذاب آیا، اس کے ساتھ جو لوگ تھے، اس سے مراد وہ ہے کہ اس کو اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ یہ قرآن پاک نے بیان فرمایا اور یہ پچھلے دور کا ایک واقعہ ہے۔ قوم عاد یہ بڑی سخت اور جنگجو قوم گزری ہے اور بڑے بڑے لمبے لمبے قد تھے ان کے، اور یہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ اپنے ہاتھوں سے یہ پہاڑوں کو تراشا کرتی تھی، پہاڑوں میں گھر بنایا کرتی تھی۔ نہ اس دور میں کوئی مشینی سسٹم تھا، نہ مشینیں تھیں، نہ کوئی جدید آلات تھے کہ جس کے ذریعے پہاڑوں کو کاٹا جاتا۔ آج کل تو پہاڑ کاٹنا کتنا آسان ہو گیا، پہاڑ کاٹو روڈ بنا دو، لیکن اس دور میں تو اتنی جدید سہولیات نہیں تھیں۔ تو وہ قوم، اللہ نے اس قوم کو اتنا طاقتور بنایا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراشتے اور گھر بناتے، بڑے بڑے گھر اس میں بناتے، اس میں رہتے، اور چونکہ وہ طاقتور تھے تو اپنے آگے وہ کسی کو کچھ نہ سمجھتے۔ انہوں نے سرکشی کی، تکبر کیا، اور جب ان کو اللہ کے نبی نے دعوت دی، حضرت لوط علیہ السلام نے اور دیگر انبیاء نے، تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی تکذیب کی، سرکشی کی، اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ تمہارا خدا اتنا طاقتور ہے، ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تکذیب کرنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی توہین اور جھٹلانے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اسی قوم کا ایک فرد تھا، یعنی اسی قوم کا جو بانی تھا عاد، اس کے بیٹوں میں سے تھا یہ شداد۔ یہ بھی بادشاہ بنا اور اس نے اپنے سارے بادشاہوں کو جمع کر کے سب کو مغلوب کر لیا، سب پر یہ غالب آ گیا، اور اس نے اپنے طور پر جنت بنائی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ یہ اس میں داخل نہ ہو سکے، اسی سے پہلے داخل ہونے سے پہلے اللہ نے اس کو ہلاک فرما دیا۔ یہ اپنے بنائے ہوئے گھر میں، اپنے بنائے ہوئے جنت میں گویا کہ داخل نہ ہو سکا۔ اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآنی واقعہ اور سچا واقعہ ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن کی صداقت اور قرآن کی سچائی کہ اللہ نے پچھلی قوموں کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا۔ حضرت کعب الاحبار نے پچھلی کتابوں کے ذریعے یہ بتایا اور فرمایا اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے۔
اللہ کا سچا کلام، اس میں جو ہے وہ سچ ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں، اس کی کوئی زیر و زبر بھی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا ایسا کلام ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کی حفاظت خود اللہ نے لی ہے، قرآن کو کوئی تبدیل نہیں، قرآن میں کوئی اپنا کلام شامل نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ جبکہ پچھلی کتابوں میں جو آسمانی الہامی کتابیں تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھیں، ان میں تبدیلیاں ہو گئیں، لوگوں نے ان میں اپنی طرف سے کلام ملا دیے، کچھ آیتیں چھپا لیں، کچھ آیتیں ملا دیں، کچھ آیتوں کو منسوخ کر دیا، اپنا کلام اس میں شامل کر لیا، تبدیلیاں کر دی، تحریفات کر دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی قوم پہ رکھی کہ تم اس کی حفاظت کرو، انسان سے حفاظت نہ ہو سکی، تو انہوں نے اس کلام میں تبدیلیاں کر دی۔ اس لیے اب جتنی بھی پچھلی کتابیں سب منسوخ ہیں، اب صرف قرآن کو پڑھا جائے گا، اسی پر عمل ہوگا، اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں اب وہ سب منسوخ کر دی گئیں، اور وہ سب محرف شدہ ہیں، تحریف شدہ ہیں، ان میں لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں ملا دی۔ فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں تورات کا ایک نسخہ آیا، اور وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے اور اس کو پڑھنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ کو جلال آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے جب چہرہ انور کو دیکھا تو وہ پڑھنا بند کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، وہ بھی میری اتباع کرتے، یعنی اب اس پر عمل نہیں ہوگا تورات پر، اب صرف قرآن پر عمل کیا جائے گا، اس کو پڑھا جائے گا، اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا۔ باقی اتنا ایمان ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے آسمانی کتابیں جو بھی نازل فرمائیں، جو بھی صحیفے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی تمام کتابوں پر۔ ہاں جن میں تبدیلیاں کر دی گئیں لوگوں نے، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ لوگوں نے جس میں تبدیلیاں کر دی، اپنی طرف سے باتیں شامل کر لیں، ہاں جو آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی قرآن کی صداقت کی، قرآن کے حق ہونے کی۔ دوسری بات کہ موت برحق ہے، اللہ نے اس کو تو ہلاک کیا اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ آج ہم بھی اس پر غور کریں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی محنت، مشقت اور بڑے پیار سے گھر بناتے ہیں، بڑے محنت کر کے پیسے جمع کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، لیکن وہ بنانے والے اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ موت کسی کو نہیں دیکھتی، نہ بچے کو، نہ بوڑھے کو، نہ جوان کو۔ موت برحق ہے، اور بندہ یہ سوچ کر آخرت کے قریب ہو جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، مجھے موت آنی ہے۔ کئی ایسے ہیں کہ جو اپنا گھر بنانے سے پہلے، گھر بن رہا ہوتا ہے لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے حقیقی گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں کہ جو اپنے گھر میں داخل ہونے کے ایک ہی رات میں انتقال کر جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی خبر ہے کہ ایک شخص کی شادی ہوئی، اس کی رخصتی ہوئی، اس کی بارات کا دن تھا، دوسرا دن اس کا ولیمہ تھا، تیسرے دن اس کا انتقال ہو گیا، قبر میں جا پہنچا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم نے یقین مانے زندگی کو تماشا بنا دیا۔ زندگی تماشا نہیں ہے، زندگی عبرت کا نام ہے۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے؟ موت کا انتظار ہے دنیا۔ جب تک سانسیں باقی ہیں ہم اپنے نیک اعمال کر سکتے ہیں، جب تک آنکھیں کھلی ہیں وقت ہے، توبہ کا وقت باقی ہے۔ جیسی سانس بند ہوئی، سانس چلنا رک گئی، آنکھیں بند ہوئی، اس وقت ہمارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، بس جو کچھ کیا پھر وہی ہوگا۔ اب ہم مزید نیکیاں نہیں کر سکتے، مزید ہم عبادتیں نہیں کر سکتے، اپنے رب کو راضی کرنے والا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس قرآنی واقعے سے ہمیں یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم موت سے پہلے اپنی تیاری کر لیں، اور نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، صدقات کرو اس سے پہلے کہ تم دنیا سے چلے جاؤ اور موقع نہ ملے۔ قرآن پاک کی آیت دیکھیں، ارشاد ہوتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو ہمارے دیے میں سے اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے۔ اور جب موت آئے گی فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو کہے گا اے میرے رب مجھے اور مہلت کیوں نہ دی، کچھ مدت تک مجھے مہلت کیوں نہ دی، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں صدقہ کرتا، تیری راہ میں خرچ کرتا اور نیک بن کر تیرے پاس آتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز کسی کو مہلت نہیں دے گا جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ موت آئے ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں۔ یہ بڑا عبرت والا واقعہ ہے کہ وہ اپنے بنائی ہوئی جنت میں کتنی محنتوں سے اس نے بنائی، داخل نہ ہو سکا، اللہ نے ہلاک کر دیا۔
آج ہمارے لیے ایسے کئی واقعات ظاہر ہو جاتے ہیں کہ بڑی محبت سے بندہ گھر بناتا ہے لیکن اس میں داخل ہونے سے پہلے وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو سمجھیں، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیں۔ زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو نیک کاموں میں اللہ ہمیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے نوجوان نشے کا شکار ہو گئے، ایک نوجوان کی تعداد ہے ڈرگس میں پڑ گئی ہے، نشے میں پڑ گئی ہے، زندگی برباد، کوئی جواری بن گیا ہے، اور ایسے نوجوانوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں، موبائل گیم کے اندر جوا لگا دیا بھائی، یعنی موبائل میں پیسے کماؤ، گیم کھیل لو، آپ کو لالچ دے دیا، گیم کھیلو گے اتنے پوائنٹ بناؤ گے تو پیسے ملیں گے، یہ جوا ہے۔ پہلے تو جوا تھا ایک مخصوص جگہ پہ جا کے جناب باہر جا کے جوا کھیلتے تھے، جوئے کے اڈے پہ جا کے، اب تو ہر گھر میں ہاتھ میں موبائل ہے اور جوا چل رہا ہے۔ ایسے نوجوانوں پر ہمارے حملہ ہوا، ایسی سازشیں ہو رہی ہیں، کسی کو ٹک ٹاک پر لگا دیا، اچھا خاصا نوجوان وہ ناچ رہا ہے، وہ گا رہا ہے، وہ پوری دنیا میں جناب وہ مشہور ہو گیا، ایک گانا وائرل ہوتا ہے، ایک ڈانس وائرل ہوتا ہے، وہ پورے مشہور ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا بھائی میں مشہور ہو گیا۔ ارے تم مشہور ذلت میں ہوئے ہو، گناہوں میں مشہور ہو، جب مرو گے تو پھر پتہ چلے گا، قبر میں مرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے جب قبر میں پہنچو گے۔ اور مشہور ہونے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہمارے نوجوان۔ تو یہ والدین کو چاہیے کہ آپ نظر رکھیں اور دیکھیں، یعنی نوجوان جو نشے کا عادی ہو گیا اس کی تو زندگی ختم ہو گئی، جو نوجوان جوئے کا عادی ہو گیا جس کو لت پڑ گئی وہ تو گیا، کیونکہ نشہ اور جوا انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ شراب، نشہ اور جوئے کے پاس ہے، یہ سب حرام ہے اور ناپاک ہیں، یہ نجاست والے کام ہیں شیطان کی طرف سے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی اس لیے تھوڑی ملی کہ ہم بس عیش و عشرت میں گزاریں زندگی، اور نہ نماز، نہ عبادت، نہ والدین کی اطاعت، کچھ بھی نہیں، بس دوست ہیں اور میں ہوں اور میری زندگی ہے، نہ ہم عبادت کے، نہ نماز کے، نہ تلاوت کے، نہ والدین کے پاس بیٹھنے کے رہے۔ اس لیے زندگی نہیں ملی، زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے۔ اس سے پہلے کہ موت آئے ہم اپنا محاسبہ کریں، ابھی بھی وقت باقی ہے، ایک سچی توبہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، سچی توبہ کریں۔ آپ جو کرنا ہے کرو، جو جائز کام ہے، لیکن نماز کیوں چھوڑو بھائی؟ ماں باپ کی نافرمانی کیسے ہو؟ اس سے پہلے موت نہ آ جائے کہ ہم ماں باپ کو معاذ اللہ گالی دیں یا ماں باپ کی نافرمانی کریں؟ تو اس سے پہلے کہ موت آئے، اس سے پہلے کہ آپ کی جوانی چلی جائے اور بڑھاپا آ جائے، اس سے پہلے کہ آپ کی بیماری آ جائے، تو اس کو غنیمت جانیں اور پلٹ آئیں۔ اللہ نے انسان اور جن کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ عبادت کرے اللہ کی، تو ہمیں عبادت کے لیے بھیجا گیا، ناچنے گانے کے لیے تھوڑی بھیجا گیا۔ کوئی کسی چکر میں لگا ہوا ہے نوجوان، یقین مانے اتنی حالت بری ہے، نماز کے فرائض تک کا نہیں پتہ، یعنی جو ہم پر فرض کیا اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ ہم سیاست پہ تبصرے کروا لو، آپ سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں ہوگا، اس معاملے پہ تبصرے کر لو، کرکٹر کے سارے نام یاد ہیں، فنکاروں کے سارے نام یاد ہیں، انہی کی طرح حلیہ بنائے ہوئے ہمارے نوجوان، پینٹ نیچے سے نیچے ہوتی جا رہی ہے، آگے سے پینٹ پھٹی ہے، نہیں آتا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو کیسے مسلمان ہیں ہم؟ نہیں آتا تو نماز کا طریقہ نہیں آتا، نماز صحیح پڑھنا نہیں آتی، آپ بتاؤ ایسے کیسے زندگی گزاریں گے؟ اور پھر تمنا یہ ہے کہ جب ہم مریں تو فرشتے ہماری روح لینے کے لیے آئے ہوں، اور جیسی جائیں بس جنت میں آنکھ کھلے جا کر۔ کیسے ہوگا بھائی؟ ایمان پر مرنا اتنا آسان ہے؟ اگر ایمان پر مرنا اتنا آسان ہوتا نا تو صدیق اکبر یہ دعائیں نہ کرتے، یہ نہ کہتے یا اللہ کاش میں ایک درخت بن گیا ہوتا، میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ وہ فاروق اعظم اتنا روتے تھے کہ کہیں میرا ایمان مجھ سے نہ چھین لیا جائے۔ ہمارے غوث پاک جن کی نسبت سے ہم قادری ہیں، وہ فرماتے عید کے دن، میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنے دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوں گا۔ اگر ایمان پر مرنا اتنا آسان ہوتا تو یہ اولیاء اللہ تھر تھر نہ کانپتے۔ اتنا آسان نہیں ہے ایمان پر مرنا، ایمان پر وہی مرے گا جس پر اللہ کا فضل ہوگا اور جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا ہوگا۔ تو برائے کرم اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، اس سے پہلے کہ ہم قبر میں اتر جائیں۔ موت کسی کو نہیں دیکھتی، نہ جوانی نہ بڑھاپا۔ اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی شریعت کے مطابق بنا لیں، بچ آج سے تہیہ کر لیں کہ ہمارا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو، ہمارا باطن بھی، اور کوئی نماز ہماری آج کے بعد نہیں چھوڑے گی۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مجھے اپنے رب کو جواب دینا، بھائی مر گیا تو کیا ہوگا؟ یہی جو آج آپ کے ساتھ گھوم رہے ہیں نا، جنازے پہ بھی نہیں آئیں گے، سویم میں پہنچ جائیں گے کھانے کے لیے۔ اور پتہ نہیں اب سویم بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ سویم بھی ایک اصال ثواب کی ایک صورت ہے، اگر ایسوں میں مرے کہ جہاں سویم کرنا بھی شرک اور بدعت ہے تو آپ تو سویم سے بھی گئے، پھر کم از کم سویم کے نام پر قرآن پاک پڑھ کے اصال ثواب تو کر دیا جاتا ہے، ورنہ تو ایسوں میں مرے کہ جو بولتا بات بدعت، تو آپ تو پھر سویم سے بھی گئے۔
تو اللہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.